بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 42 دیکھیں گے اور تبوک کے سفر کے آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلی کچھ آیتوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہو فائدہ جلدی حاصل ہونے والا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے باتوں کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ اگر ہو فائدہ جلدی حاصل ہونے والا اور سفر آسان اور قریب کا ہو تو ضرور پیچھے ہو لیں گے یا وہ سب اتباع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور لیکن بھاری پڑی ان پر دور کی مشقت. اب ضرور وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ اگر ہو سکتا ہم سے تو ضرور ہم نکلتے تمہارے ساتھ. وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہ بات کہ ہماری استطاعت نہیں تھی نکلنے کی. انشاءاللہ آیت نمبر 42 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے یعنی کہ کچھ کمزوریوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے جو ہے وہ کب نکلنا مشکل ہوتا ہے اور کب نکلنا آسان ہوتا ہے اللہ کے راستے میں. پچھلا کچھ ٹاپک ہمارا یہی چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرنا، دین کے راستے میں اسٹرگل کرنا لوگوں کو کتنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ دیکھیے یہ میری اور آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. جیسے ہم نے 41 میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے تمہارے پاس کہ چانس ہو یا نہ ہو، کارساز ماحول ہو یا نہ ہو، جو بھی ہے جیسے بھی ہے نکلو، کچھ تو دین میں اپنا حصہ ڈال جاؤ اس زندگی میں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اب یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے لو کان عرضا قریبا وسفر قاصدا، کہ اگر جو ہے اگر ہوتا یعنی جلدی فائدہ حاصل ہونے والا. عرضہ یہاں سے مال غنیمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ تبوک کا سفر انہیں کیوں مشکل لگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قریب ہوتا، یعنی تبوک اگر کافی دور تھا مدینے سے، یعنی اور سوچے کہ مہینے بھر کی مسافت تھی اور اتنا طے کر کے جانا تھا، کسی کے پاس سواری تھی نہیں تھی، ایسے تھوڑی سی مشکلات تھی، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کی کمزوری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر فائدہ حاصل ہونے والا ہوتا، نمبر 1 تھنگ، اور اگر آسان ہوتا، سفر آسان ہوتا، قریب ہوتا، تو ضرور وہ پیچھے لگتے آپ کے. یعنی ہاں اللہ کے رسول ہم چلتے ہیں قریب ہی تو جانا ہے، اور انہیں لگتا کہ بھائی چلو ابھی وہاں پہ تو زیادہ کچھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے اور کوئی زیادہ جنگ نہیں ہونی ہے، مال غنیمت یوں ہی ہمارے ہاتھ لگ جائے گا. لیکن بہت انشاءاللہ آگے آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا تبصرے یہ چما گوئیاں راستے میں بیٹھ کر کرتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کرنا کچھ نہیں ہے لیکن پیچھے پیچھے باتیں بنانا بہت آسان ہوتا ہے. تو اسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ضرور آپ کے پیچھے لگتے اگر انہیں مال غنیمت ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے، اور اگر قریب کا سفر ہوتا، آسان سفر ہوتا، تو ڈیفینیٹلی یہ سب آپ کے ساتھ نکلتے. آری بات سمجھے؟ اور یہ امید ہوتا کہ چلو بھائی ہمیں وہاں کچھ نہ کر کے فتح حاصل ہو جانی ہے، چلو ہمارا بھی نام آ جائے گا اس کے اندر، اس لیے ہم نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا ہوا پھر، کیا وجہ ہوئی، کیا ریزن ہے کہ یہ نہیں نکلے؟ تو وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اور لیکن بھاری پڑی ان پر دور کی مشقت، بڑی مشکل لگی انہیں.
یہ تبوک کا سفر انہیں مشکل لگا کیونکہ سفر جو ہے وہ دور کا تھا، اس لیے انہیں بہت زیادہ جو ہے یعنی مشکل لگا۔ اللہ اکبر، سوچے آپ ذرا۔ اصل واقعہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وہاں پہ 11ویں سپارے میں، بس یہاں پر کچھ باتیں یہاں پر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب اس کے بعد یہ تو اللہ نے ان کی پول کھول دی کہ دور کا سفر ہے، اس وجہ سے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ یہ نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں لیکن ان کے دل میں کیا ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ خلاصہ کریں گے، اور وہ کیا بات ہے کہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ضرور وہ سب قسمیں کھائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ آپ کے ساتھ جائیں گے نہیں، لیکن ہاں قسمیں ضرور کھائیں گے کہ اگر ہو سکتا ہم سے، اگر استطاعت ہوتی ہماری تو ضرور ہم بھی نکلتے تمہارے ساتھ۔ یقین کریں شاید واقعی مجھے ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو چھوٹی چھوٹی سے ایکسکیوزز دے کر اور اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آج کیوں نہیں آئے کلاس؟ ارے وہ جو ہے کچھ الیکٹریشین آنے والا تھا، پلمبر آنے والا تھا، کارپینٹر آنے والا تھا، ٹھیک ہے بھائی، اور بعد میں دیکھیے رکے آپ کلاس کے ٹائم پر، آپ نہیں نکلے اللہ کے راستے میں، پتہ چلا اس دن وہ آیا بھی نہیں، تو بھائی آپ تھوڑی سی جرت کر کے اس کو منع کر دیتے کہ مت آؤ، یہ میرا کلاس کا وقت ہے، آپ اس وقت مت آئیں، اس وقت یہ وقت میں نے اللہ کے لیے فکس کیا ہے۔ یہ جرت ایک اہل قرآن کے اندر آنی چاہیے۔ یس، الحمدللہ آج دیکھیں کہ الحمدللہ اہل قرآن جب ایک بندہ ہو جاتا ہے، ایک مومن ہو جاتا ہے، اس کے اندر جرت آتی ہے۔ جیسے الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ میں رشتہ داروں کو نبھاتی نہیں، یا میرا آنا جانا نہیں، یا دوسرے ریسپانسبلٹیز میں نہیں کرتی ہوں اگر میں دین کا کام کر رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ بھی لوگ آتے جاتے ہیں، میں بھی لوگوں سے ملاقات کرتی ہوں، لیکن بڑی جرت سے میں کہہ دیتی دیکھو یہ دن میرے کلاس کا ہے، آپ پلیز اس دن نہ آئیں، اس کے علاوہ میں آپ کو پورا وقت دوں گی۔ تو یہ جرت کریں اپنے اندر، ایسے وقت پہ اپنے گھر میں کام نہ نکالیں بالکل بھی، سمجھو آپ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہو سکتا ہے جینوئل ریزن ہو، بھائی اس وقت اگر وہ بندہ نہیں آیا تو نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے لوگوں کے پاس یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں، لیکن ایک اہل قرآن کے اندر یہ گٹس ہونا چاہیے، جرت ہونی چاہیے کہ اس نے جو وقت اللہ کے لیے مخصوص کیا ہے وہ کسی کو نہ دے، وہ کسی کو نہ دے، بلکہ اس وقت کو صرف اور صرف اللہ کے کام میں لگانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کے جو ہے وہ سائیکو کو یہاں بتا دیا کہ دیکھیں وہ آئیں گے آپ کے پاس، قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کے رسول ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ضرور ہم نکلتے آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ سنو، یہلکون انفسہم، اور ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو۔ یس ڈیفینیٹلی، یہ کیسی ہلاکت ہے دیکھیے، یہ اپنی دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو یا دین کے کام کو یہ کہ پرائمری نہیں رکھ رہے ہیں، پیورٹی نہیں دے رہے ہیں، ہلاک کر رہا ہے ہر بندہ۔ جس نے آج اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں نہیں لگایا، گویا کہ وہ ہلاک کر رہا ہے اپنے آپ کو، کہ یہ بات مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، میرا تو یقین کرے ایک ورڈ بھی بولنے کا دل نہیں کرتا اس آیت کے اس ٹکڑے پہ، کہ یقیناً ڈیفینیٹلی اللہ جانتا ہے کہ وہ سب جھوٹے ہیں۔ تاکید کا دو ورڈ یہاں پہ استعمال کیا گیا، دیکھیں ایک تو انا بھی، اللہ کاذبون بھی۔ جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 دفعہ تاکید کے ساتھ کہہ دے تو بتائے بندے کو کچھ بولنے کی ضرورت ہے وہاں پر؟ مجھے تو کچھ نہیں ضرورت ہے بولنے کی یہاں پر۔ کیا کہہ سکتے بتائیے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے نا کہ میں کسی بھی جان پہ لا یکلف نفسا الا وسعها، کہ میں کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا ہوں۔ بندہ کون ہوتا ہے اپنے آپ میں نہیں بھائی میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر دیکھیے یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہے، شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، نہیں تم یہ نہیں کر سکتے ہو، تم وہ نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی مطلب نہیں کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، جو دین کا کچھ نہیں کر رہے، نہ وہ سیکھ رہے نہ سکھا رہے ہیں، بھائی تم جو کر رہے ہو اپنے دنیا کے کاموں میں، پھر یہ ذمہ داری کون نبھائے گا، ایسا ویسا۔ اچھا جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی وسوسے ڈالتا ہے شیطان، ہاں ارے تم تو بہت نیک ہو، تم تو یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، پھر ایک تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ دیکھیے شیطان کے دونوں وار سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے،
یہ اصل میں جھوٹے ہیں. سوچے ذرا آپ کے سامنے جب آپ اصل جانو نا اگلے بندے کی، کہ میں بھی الحمدللہ اتنے لوگوں کو جانتی ہوں کہ دے ڈونٹ ہیو اینی ریزن کہ وہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ان کے پاس، کوئی بھی نہیں ہے. پھر بھی ایسے ایسے بہانے بنا کر بیٹھتے ہیں نا، یا آتے ان کو سنائے. دیکھو بھائی، آپ جو بول رہی ہیں نا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ جانتا ہے وہ جھوٹے، سارے لوگ نہیں ہو سکتے، لیکن جس کی حقیقت آپ جانتی ہیں، ان کی ظاہر کو آپ جانتی ہیں، آپ ان کے جو پیچھے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ اس سے واقف ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہو ان کو کہ اللہ تعالیٰ تو بول رہے نہیں بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو. کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے آپ بھی، ساری سہولتیں ہیں، گھر سے پرمیشن ہے، وقت اتنا ہے ان کے پاس کہ وہ لگا دے اللہ کے راستے میں تو بھی ان کے پاس وقت بچے. یقین کریں 2-3 دن میں کلاس کی چھٹی دیتی ہوں اسی وجہ سے کہ چلو کہ ٹیسٹ وغیرہ لینا ہوتا ہے، مجھے اس کا سیٹ اپ دیکھنا پڑتا ہے. دین اس کے بعد پورے ویک کا میرا گھر کا کچھ کام ہے، کیونکہ مجھے باہر کا گھر کا سب اپنا الحمدللہ کہ ویکینڈ میں میرے شوہر کی چھٹی نہیں ہوتی تو مجھے یہ سب دیکھنا پڑتا ہے. تو یقین کریں کہ گھر کا کام کرنے کا مجھے ایسا لگتا ہے کتنا وقت بچا ہے میرے پاس. مطلب ابھی جیسے ابھی ایک دن ضحیٰ کی چھٹیاں ہم نے لی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی ہوں، میں تو بالکل بیکار ہوں. یعنی وہ 4-5 دن کی چھٹیاں جو گئی ہیں اور ہم نے کچھ کلاس نہیں کی، کیونکہ وہ تو ایک ریزن تھا ہی، دینا ہی تھا. بھائی جب اسٹوڈنٹس ہی نہیں رہیں گے تو ٹیچر کیا کرے گی جا کے. تو وہ تو سب کی اپنی اپنی ایک کہنا چاہیے کہ سیٹ اپ رہتا ہے یا پھر پلاننگ رہتی ہے، سب پلان کیا ہوا رہتا ہے، ہاں 1 دن 2 دن ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یا ایسا. یقین کریں کہ وہ 4-5 دن تو ایسا لگا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں تو بیکار ہوں، بالکل میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. کیونکہ کوئی بھی شیڈیول جو تھا بالکل الٹ تھا، یا کوئی پریکٹس میں کوئی چیز نہیں تھی، کچھ نہیں ایسا، بس نماز پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، دین دیٹس اٹ، ختم ہو گئی بات. اللہ اکبر. تو اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. اکثر میں آپ سے جو بات کہتی ہوں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میری ذات کو ضائع نہیں ہونے دینا. اللہ تو اپنی ساری مخلوق سے کچھ نہ کچھ فائدہ اپنی دوسری مخلوق کو دے رہا ہے، میری ذات کو بھی فائدے مند بنا، لوگوں کے لیے میں فائدے مند ثابت ہوں، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچ، میں شر نہ پھیلاؤں، میں بلکہ خیر پھیلانے والی بنوں، جہاں جاؤں لوگوں میں خیر ہی خیر پھیلاؤں. یہ مانگے اللہ سے شعور کو، اور وہ چھوڑ دے اللہ پہ، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کی فکر نہ کرے. الحمدللہ میں بھی نہیں کرتی ہوں، اس کی فکر اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ یاد ہے میں نے کیا، راستہ تو دکھا مجھے، اس کا شعور تو پیدا کر میرے اندر، کیونکہ تیرے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی. تو نہیں چاہے گا تو میں کوئی خیر دے نہیں سکتی، میں خیر کوئی لے نہیں سکتی. یہ عقیدہ درست کرے انسان، اپنے اوپر سے بلیو کر کے 100% کبھی کام نہ کرے، بلکہ ارادہ کر کے اللہ پر توکل کر کے اس کام کو کر جائے. اللہ کے حکم سے بہت بہترین اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. تو الحمدللہ ایک یہ پچھلے ٹاپک سے ہمارا یہ ٹاپک ریلیٹ تھا، اس لیے اس کو ہم نے یہاں پہ مکمل کیا الحمدللہ. پھر ہوتا ہے نا کہ دیکھیے کہ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمارے دعاؤں کا مجاز بدل دے. جیسے میں ابھی آپ کو کہہ رہی تھی کہ کچھ ایسی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے بڑا دل کرتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، پر کیا کرے. ایک کوئی بات مجھے یاد آ گئی. کہتے ہیں نا کہ نہ مرنے کو جی چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں مطلب ہمیں نکلنے کو تو جی چاہتا ہے، سوچتے ہیں ہم نکلے اللہ کے راستے میں، لیکن سنا ہے کہ وہ جان سے ہی مار دیتے ہیں. یعنی میں نکلی اللہ کے راستے میں تو ایسا نہ ہو کہ مر ہی جاؤں. بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی موت ہوگی. کچھ لوگ آج تو خیر اس موت کے ڈر سے تو خیر آج تو دن میں نکلنے میں کوئی موت کا تو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں الحمدللہ. لیکن موت سے بھی بدتر دنیا جو ہے، سمجھے آپ، دنیا حقیر چیز ہے اللہ کی نظر میں، اس کے ڈر سے لوگ اللہ کے راستے میں نہیں آتے. نہیں میرا وقت لگ جائے گا، دوسرے میرے کام ہیں، میرے کہ بزنس کون دیکھے گا، پھر میرے بچے کون دیکھے گا، گھر کون دیکھے گا. میں ایک بات اکثر جو ہے وہ سمجھاتی ہوں اسٹوڈنٹس کو، جو نعمتیں اللہ نے دی اس کو آزمائش نہ بنائیں. کیوں پتہ ہے آپ کو؟ جس چیز کی وجہ سے آپ رکیں گے نا، وہ چیز آپ کبھی صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکیں گے. جیسے میں آپ کو کچھ لوگوں کا ریزن بتاؤں، نہیں بچے چھوٹے ہیں، ہاں گھر میں شوہر کو پسند نہیں ہے، یا پھر ہم اپنے گھر کو ایسا چھوڑ کے نہیں آ سکتے ہیں. یقین کریں وہی شوہر، وہی بچہ، وہی گھر، وہی ساس سسر، وہی ماں باپ، وہی بھائی بہن، سب فتنہ بن جاتے ہیں.
آزمائش بن جاتے ہیں ہمارے لیے۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے بچے کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہ کام کریں گے، کبھی سکسیس نہیں ہوں گے۔ میں بدعا نہیں دے رہی ہوں، میں فیکٹ بتا رہی ہوں آپ کو۔ اور وہی چیز آپ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کے دین کے لیے کچھ کی کوشش کر کے جب آپ لیں گی تو انشاءاللہ یہ تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اور اس کا مزہ تو دیکھیے جس نے چکھا ہے وہی اس کی گواہی دے سکتا ہے، باقی لوگوں کو تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، ایون مائی سیلف آلسو، کہ ہم نے اللہ کے کلام کا مزہ چکھا ہے۔ اللہ نے آج ہمارے وقت میں برکت دیا، اللہ کا شکر ہے، صحت میں برکت دیا اللہ نے، اللہ کے راستے میں لگا رہے تو اللہ نے بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری بلاؤں سے اللہ نے بچا کر رکھا ہے الحمدللہ۔ اور اس دن کہ تقریباً ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول میں پڑھ رہی تھی کہ جو اہل قرآن ہوتے ہیں، جو انسان، جو بندہ اپنے آپ کو قرآن کے لیے کہ وقف کر دیتا ہے یا کھپا دیتا ہے، اس کا جو ہے سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سمجھے کہ اس کے اندر پاگل پن نہیں آنے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ ذرا سرچ کریں، اس چیز کا معائنہ کریں، عرب ممالک میں ایک بھی پاگل خانہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ الحمدللہ وہاں اہل قرآن رہتے ہیں، وہاں لوگ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں، وہ عرب ممالک کو اللہ نے شرک سے پاک رکھا ہے۔ اور اس کے کمپیریزن میں آپ دوسرے کے ممالک کو دیکھ لیں، آپ کہیں نہ کہیں ایک پاگل خانہ ضرور ملے گا آپ کو۔ سوچیں آپ ذرا، یہ غور و فکر کی بات ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صحت کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ سورۃ التوبہ اوپنلی مجھے اور آپ کو یہ میسج دیتا ہے، تھیم ہی اسی کا یہ ہے۔ انشاءاللہ ہم جب 11ویں سپارے پہ پہنچیں گے، جو میری موسٹ فیوریٹ آیت ہے 101، بہت خوبصورت آیت ہے وہ، وہاں جا کر انشاءاللہ بات کریں گے۔ بس یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں جو ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کرتے ہیں، اور کہ بیکار سا ریزن بناتے ہیں، وہ ابھی یہ کام ہے نا اس لیے ہمیں نہیں کر رہے ہیں، ارے تھوڑا بچے بڑے ہونے دے۔ اچھا بچے بڑے ہو گئے تو اب کیا؟ اب بچوں کے کہ کالج کی فکر لگ گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی لو، بچے نے کالج ہی پڑھ لیا، اب کیا ریزن ہے آپ کے پاس؟ اب بچوں کی شادی کی فکر لگی، ٹھیک ہے بھائی لو، اب بچے کی شادی ہو گئی، اب کیا فکر ہے؟ اب کیا کریں، نواسی اور پوتے پوتیاں ہو گئی ہیں نا، اب ان کی فکر لگی ہے۔ اب تو آپ کے جسم میں طاقت بھی نہیں رہی، نہ بولنے کی طاقت رہی، نہ آپ 4 قدم چل کے کسی کے ہاں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جا کر کچھ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جوانی کو کھپا دے اللہ کے راستے میں، کیونکہ بڑھاپے میں تو ویسے ہی گھر میں بیٹھنا ہی ہے نا، اس وقت کچھ نہیں کر پائیں گے آپ، کچھ بھی نہیں۔ ہاں کرے بھی تو اس طاقت سے، یا پھر سمجھے کہ وہ جوش نہیں ہوگا ہمارے اندر کہ ہم کچھ کر سکے۔ الحمدللہ کہ ہر عمر کی خواتین ہماری کلاس میں آتی ہیں، پڑھتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، روتی ہیں کسی کسی آیتوں پر۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ یعنی آپ سمجھے کہ 15 16 14 سال کی بچی سے لے کے 70+ تک ہمارے پاس پڑھنے آتی ہے۔ ہم نے ہر ایج کو ایکسپیرینس کیا ہے الحمدللہ۔ اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں اپنے راستے میں لایا۔ اور اب پچھلی زندگی کو میں سوچتی ہوں، 30 سال کی عمر کی پہلے اللہ ویسٹ تھی وہ زندگی، کہاں میں دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، اور تیرے راستے میں لگی، تیرے راستے میں آنے کے لیے اللہ نے 30 سال لگا دیا۔ 30 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے چنا اپنے کلام کے لیے، بڑا احسان ہے اس کا۔ شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کہ اپنے آپ کو جھکا کر رکھے اللہ کے راستے میں، جس نے آپ کو اگر بہت ارلی ایج میں چنا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو شکر ادا کیا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ کا شکر ہے، آیت نمبر 42 تک ہمارا ہو گیا۔ آگے جو ہے تبوک کا سفر شروع کریں گے انشاءاللہ اگلی آیتوں سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔